کے متعلق جو ایک پرسپشن بلڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ میاں شہباز شریف یا تو کسی کے اعلی کار ہیں یا کسی کا نیریٹو یا کسی کی سوچ لے کر چل رہے ہیں. اس بات کا شریف فیملی کو بھی پتہ ہے, میاں نواز شریف کو بھی پتہ ہے. میاں شہباز شریف وہی بات کرتے ہیں جو ان کے والد نے ان کی ٹریننگ کی, جو ایک کاروباری فیملی تھی اور ان کے والد نے ان کو ایک بالکل تراش خراش کے ایک بندہ بنایا کہ بھئی کس طریقے سے آپ نے بزنس کو لے کر چلنا ہے. پھر وہ سیاست میں آ گئے اور ان کے والد کی ایک سوچ تھی کہ بھئی یہ مفاہمت ہونی چاہیے, قومی اداروں کو مل کے کام کرنا چاہیے. شہباز شریف اسی چیز کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں. اگر کوئی بندہ توقع کرتا ہے کہ میاں نواز شریف نے بات کہہ دی ہے یا مریم بی بی نے کر دی ہے, شہباز شریف بھی وہی بات کرے اور شریف فیملی میں سے کوئی ایسا شخص باقی نہ رہے جو حالات بدلتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. پاکستان ایک ظاہر سیکیورٹی اسٹیٹ ہے اور ظاہر ہے ہمارا جو جغرافیائی صورتحال ہے, بھارت ہمارا سب کو پتہ ہے کہ اس سے ہمارا اینگر اگریشن قائم رہنا ہے. افغانستان کی صورتحال آپ کو پتہ ہے کہ جو مغربی بارڈر کہا جاتا تھا سیکیور کر دیا گیا ہے, باڑ لگا دی گئی ہے اس مغربی بارڈر کی. اب آپ کو سمراٹ جو ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے جب یہ افغانستان میں تھوڑا سا بھی استحکام آئے گا. آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح آپ کا مغربی بارڈر سیکیور ہے. سی پیک آپ کے سامنے ہے چین کے حوالے سے. چین آپ کا سپر پاور بنے تب بھی چین اونلی سپر پاور رہ جائے تب بھی چین آپ کے لیے ایک تھریٹ ہے. اور اگر چین آپ کا ساتھ سی پیک چلا رہا ہو تب بھی یعنی تھریٹ ہے, ایک مثبت سینس میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا دیکھیں نا کہ امریکہ مضبوط ہوا تھا تو کینیڈا کو بھی اسی طریقے سے اپنے آپ کو لے کر چلنا پڑا. آپ یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر برطانیہ مضبوط ہے تو فرانس اور پالیسی اسی کے حساب سے لے کر چلتا ہے. ایران کے ساتھ ہمارے معاملات, تو ایسے میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نیشنل پارٹی کا صدر بھی مفاہمت کی بات یا قومی اداروں کے متعلق اگریشن ان کا ایک دیکھیں نا, ایک چھوٹی سی مثال ہے. آپ کسی بھی اپنے دوست سے گلا کرتے ہیں لیکن آپ یہ کبھی نہیں چاہتے کہ وہ گلا آپ کو کوئی ملازم بھی کرے. آپ اپنے ملازم کو فوراً شٹ کال دیتے ہیں کہ بھئی یہ بات آپ نے نہیں کرنی, میرے لیول کی بات میں کر رہا ہوں. اسی طریقے سے میاں نواز شریف یا مریم بی بی کوئی بات کرے, ان کی حد تک انہیں پتہ بھی ہے کہ ظاہر جنرل باجوہ کو جب کوئی نہیں جانتا تھا تب میاں نواز شریف نے آرمی چیف لگایا تھا اور مریم بی بی ظاہر اس سارے پروسیس کا حصہ تھی. تو ظاہر ان کا ایک اپنا معاملات ہے. تو اس میں یہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ نون نہیں, کوئی بھی سیاسی جماعت یا اس کا کارکن وہ کھڑا ہو کر فوج کو کے بارے میں ہرزہ سرائی کرے یا ایسی بات کرے جس کو باقاعدہ ایک نیریٹو لے لیا جائے. مسلم لیگ نون کا نیریٹو ہے ہی نہیں. نون لیگ کا نیریٹو ہے کہ ہم نے مہنگائی ختم کرنی ہے, 18 پوزیشن پہ واپس لے کر جانا ہے, پاکستان کو دوبارہ ہم نے ایشین ٹائیگر کی طرف لے کر جانا ہے, روڈز کا انفراسٹرکچر, موٹر ویز کا جال بچھانا ہے. M6 M7 پہ پہنچ گئے, میاں نواز شریف کہتے ہیں میں M30 تک لے کر جاؤں. تو مہربانی کر کے میرے خیال سے جن لوگوں کے فوج سے ذاتی اناد ہیں یا ذاتی اینگرز ہیں اور کوئی کمپلیکسز ہیں ان کے, ہماری اپنی کمیونٹی کے کچھ لوگ ہیں, کچھ وکلا برادری کے بھی لوگ ہیں, ان کے کمپلیکسز دور کرنے کا ٹھیکہ مسلم لیگ نون نے تو نہیں لگایا, یہ کسی نے, آپ نے اور میں نے بھی نہیں لگایا. پاکستان میں جو بھی نیشنل پارٹی بنے, مریم بی بی اگر پاور میں ہو, میاں نواز شریف پاور میں ہو, تو میرے خیال سے وہ بھی وہی باتیں گے جو آج یہاں بیٹھ کر حذیفہ رحمان کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, میرے خیال میں کافی کلیئر ہوا شہباز شریف کے بیان کو جی جس طرح کر کے وہ چلایا گیا یا جو آپ بتا رہے ہیں سوشل میڈیا پر. سر بلوچستان سے تبدیلی کا آغاز ہو گیا ہے, بلوچستان میں تو اور تبدیلی میں ایک آ سوری گئی. فار کٹ آپ کو ایک بلوچستان پہ بھی ہم چلتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ 2018 میں جب میاں شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا تو جی میاں شہباز شریف جب پروڈکشن آرڈر کے اوپر قومی اسمبلی میں پہنچے اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں, تو وہاں پر تمام صف اول کے کچھ صحافی بھی بیٹھے ہوئے تھے, نون لیگ کی سپریم لیڈرشپ تھی, میر حاصل بزنجو مرحوم تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے اسد الرحمان بیٹھے ہوئے تھے. تو مسلم لیگ نون کے ایک رہنما, میں ان کا نام نہیں لیتا, مناسب نہیں ہے, وہ ظاہر اس پروگرام میں موجود نہیں ہے کہ اپنا دفاع کر سکے, ایک عادت نہیں ہے کہ کسی پہ میں الزام لگاؤں یا کوئی بات کروں جس کا وہ دفاع نہ کر سکے موقع پہ بیٹھا ہوا. تو انہوں نے میاں نواز شہباز صاحب سے کہا کہ یعنی ہنستے ہوئے, جس کا مطلب یہ تھا کہ شہباز صاحب ہوتے تسی اپنی سوچ یا دل لے آؤ, آج تسی کھڑکا دے اسمبلی سپیچ جا کے اپنی یعنی سخت تقریر کر دیو. تو شہباز صاحب نے پنجابی میں جواب دیا کہ میرے کو توقع کر رہے ہیں کہ میں 1988 تو جڑا میرا بیانیہ چل رہا ہے, جڑی میری ٹریننگ چل رہی ہے, میں ادھر اگینسٹ جاواں گا تو میں بالکل ادھے حقیق نہیں, اور میں وہی گل کرنی ہے جڑی میں ہمیشہ کردا رہا. اور میاں شہباز صاحب نے جا کے بات کی, ظاہر ایک جمہوری وزیر اعظم جو سو کالڈ جمہوری سلیکٹڈ, اس پہ تنقید بھی کی اور باقی جو بات وہ کر سکتے تھے وہ کی. تو وہ سب سے برا وقت تھا میاں شہباز شریف کی ذات پر. تو اگر گڈ کاپ بیڈ کاپ ہوتا تو انسان کو اپنی ذات سے زیادہ کوئی پیارا نہیں ہوتا.
ماں کو بھی آپ بچے سمیت انڈس ریور میں پھینک دیں تو پہلے ماں اپنے آپ کو بچائے گی پھر بچے کو بچائے گی. انسانی جبلت ہے. ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو 90% ایکسیڈنٹ میں ڈرائیور سائڈ بچ جاتی ہے, کنڈکٹر سائڈ لگ جاتی ہے. یہ انسانی فطرت اور جبلت ہوتی ہے, اس میں کوئی جان بوجھ کے نہیں ہوتا. تو میاں شہباز شریف اس دن گڈ کاپ بیڈ کاپ کو ختم کرتا اور فوج پر کرٹیسائز کرتا. آج جب یہ تنقید ہوئی گجرانوالہ فیصلہ آباد جلسے میں, تو مسلم لیگ نون کے صدر نے وہ بات کی ہے جب فوج کے اپنے لوگ فوج کا باقاعدہ دفاع نہیں کر پا رہے, کیونکہ ظاہر پتہ ہے کہ جو عمران خان نے ان کا ایمبیسنگ سچویشن پیدا کر دی ہے. تو ایسے میں نیشنل ادارے کا اس انداز میں ایک بات کرنا, دفاع کرنا, تو اس چیز کو میرے خیال سے اپریشیٹ کرنا چاہیے. کیونکہ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے قارئین, میرے سامنے جانتے ہیں مجھ سے زیادہ رول آف لا اور سول اینڈ سپرمیسی کا دائی کون ہو سکتا ہے. ایٹ دا ایج آف 18 میں نے سول اینڈ سپرمیسی کی بات کی. ہماری تو رگوں میں بہتی ہے ڈیموکریسی, سول اینڈ سپرمیسی, فوج کی انلیگل انٹرونشن, ہم ان چیزوں کے اگینسٹ ہیں. لیکن میں دیوار میں ٹکر مارنے کے خلاف ہوں. شیشے کی دیوار ہو تب, یا دروازے میں آپ ٹکر ماریں جس سے راستہ نکلے آپ کا. بالکل ٹھیک ہے, بہت زبردست بات کی ہے آپ نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈیموکریسی پہ اگر آپ حق میں ہیں, اگر اس پہ لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو وہ آپ کی سوچ کا ایک حصہ ہے. سر بلوچستان کا ذکر کیا میں نے کہ بلوچستان میں جام کمال صاحب تو پیارے ہو گیا ہے, مطلب اپوزیشن کو. کیا یہ تبدیلی پنجاب میں بھی آنے والی ہے؟ بزدار صاحب کا بھی کوئی اس قسم کا کوئی نام سننے میں آ رہا ہے کہ بزدار صاحب کے خلاف بھی کوئی تحریک عدم اعتماد کی تیاری کی جا رہی ہے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر اپنے پچھلا پروگرام کا کچھ حصہ, میرے خیال سے پچھلا یا اس سے پچھلا پروگرام کا, اس میں میں نے یہ